السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید، خوش نصیبی۔ اشتیاق صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آپ یہاں پہ تشریف لائیں۔ آپ نے ہمیں موقع بھی دیا زندگی میں ایک دو دفعہ کہ ہم ان بچوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں، ان سے مل سکیں جن کی خواہش رہی، اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے بچوں نے جو جو خواہشات کی اشتیاق صاحب، آپ نے ان کی ان خواہشوں کو پورا کرنے کی کوشش کی۔ پھر ایک دن اشتیاق صاحب نے مجھے ایک تصویر بھیجی، جس بچی کو مجھ سے ملنے کی خواہش تھی وہ بچی اس دنیا میں نہیں رہی، بیکاز وہ چلی گئی، بہت جلدی چلی گئی۔ سو یہ مسائل زندگی میں رہتے ہیں۔ اشتیاق صاحب ماشاءاللہ سے کتنے سال ہو گئے میک اے وش کو؟ سر یہ اس وقت 14 سال ہو گئے ہیں اور ہم 16,000 سے زیادہ وشز پوری کر چکے ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد بچوں کی ہمارے درمیان نہیں ہے، کیونکہ ہم انہی بچوں کو وشز پوری کرتے ہیں جو ٹرمینل ہوتے ہیں، اور مگر سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کوئی خواہش یا حسرت لے کے نہیں گئے، بلکہ ان کی خواہش پوری ہوئیں، اور بڑی یونیک خواہش آئی ہیں۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا اس بچے کی جو کہ کینسر کی تھی اور وہ آپ سے ملنا چاہ رہی تھی، اور پھر آپ نے اس کے لیے ٹائم نکالا، ملے، اور آپ کو اندازہ نہیں تھا کتنی خوش تھی آپ سے ملنے کے بعد وہ، اور اپنے گھر میں اس نے وہ فوٹوز آپ کے اپنے ساتھ لگا رکھے تھے۔ دیکھیے ہو رہا یہ ہے کہ کچھ بچے ایسے ہیں جو ہیلدی ہیں، ان کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، وہ جب جائیں گے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے یا کوئی جاب وغیرہ کریں گے تو اپنی حسرتیں پوری کر سکتے ہیں، مگر یہ جو بچے ہیں جان لیوا مرض سے مبتلا ہوتے ہیں، ان کا لائف اسپین بہت شارٹ ہے، اور انفارچونیٹلی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات ان کے والدین بھی اس کی پوری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس بار عید کے اوپر ہمارے پاس بہت ساری ایسی وشز آئی ہیں کہ انہوں نے کبھی عید نہیں منائی، بیکاز دا فیملی کین ناٹ افورڈ نیو کلوتھس، چوڑیاں، مہندی، جوتے، کپڑے، یہ تو ہم اس بار ان کے بچوں کو انشاءاللہ عید سے کچھ دنوں پہلے لے کے جائیں گے، ان کو ہم شاپنگ کرائیں گے، ان کو پھر عیدی دیں گے، پھر ان کے گھر کے اندر وہ اپنے بچوں کے ساتھ۔ اور یہاں پہ میں جو دیکھنے والوں سے بھی یہ کہوں گا کہ اگر ہم عید کی خوشیوں میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیں کہ جو لیس پریویلیج ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ مطلب اس وقت ہے، کئی ایسی فیملیاں ہیں جو آنیسٹلی عید کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ میک اے وش فاؤنڈیشن دنیا کی سب سے بڑی وش گرانٹنگ آرگنائزیشن ہے، جو 60 کنٹریز دنیا کے ہے، اور جو بھی بچے کی ایک خواہش ہے وہ یہ پوری کرتی ہے، چاہے کوئی چیز اس بچے کو چاہیے، کسی سے ملنا ہو۔ کچھ دنوں پہلے ہم کچھ بچوں کو عمرے پہ لے کے گئے تھے، 10 بچوں کو، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے فیملی کے ساتھ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، پھر ملنے کی خواہش بہت رہی، اور اب یہ 28 کو عید کے بعد ہم ایک بچے کی خواہش آئی ہے کہ وہ ایئر فورس کا پائلٹ بننا چاہتا ہے، تو وی ور ان ٹچ ود ایئر فورس، اور انشاءاللہ اس وش کو بھی ہم پوری کریں گے۔ 2 مہینے پہلے ایک بچے کی خواہش تھی کہ جی مجھے یہ چیمپئن جو کار ریس چیمپئن ہے اس سے ملنا تھا، تو گرانڈ پری ہوئی تھی ابوظہبی کے اندر، جس میں وہ بچہ گیا۔ تو الحمدللہ اب تک جتنی بھی ہمارے پاس خواہشات آئی ہیں وہ ہم ان کی بچوں کی پوری کر رہے ہیں، اور ان کے چہرے پہ ہم خوشیاں لا رہے ہیں۔ اشتیاق صاحب ماشاءاللہ سے بزنس چل رہا ہے، بزنس سنبھال رہے ہیں، الحمدللہ آپ اعزازی طور پہ جو ہے وہ کون سے جرنل بھی موروکو کے ہیں، جی ہاں، سب کچھ ہوتے ہوئے یہ میک اے وش پروگرام پاکستان میں آپ نے شروع کیا، بچوں کی خواہشات پوری شروع کرنی کی آپ نے، تو کیسے آپ نے کہا کہ یار میں بزنس کروں گا، میں یہ اپنا کونسلیٹ دیکھوں گا، یا میں بچوں کی خواہشات پوری کروں گا؟ ویسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ باقی تمام چیزیں تو میں خود اپنے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اگر بزنس کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ مجھے ہو رہا ہے۔ کونسل جنرل بھی ماشاءاللہ ہمارا کافی ٹریڈ بڑھ گیا ہے موروکو کے ساتھ، مگر ایک مقام پہ جب آپ پہنچتے ہیں ویئر یو فیل کہ یہ تمام جو اچیومنٹ ہیں آپ کو خوشی نہیں دے رہی ہیں، مطلب دیر از سم تھنگ مسنگ فرام یور لائف، اور یہ آئی ایم شیور کہ آپ بھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ ایک مقام جب اللہ آپ کو دے دیتا ہے اسٹل یو فیل کہ دیر از سم تھنگ مسنگ، اور اسی کی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ خوشی نہیں مل رہی۔ اللہ نے ہر نعمت مجھے دی، مگر جب سے میں نے میک اے وش شروع کیا، اور آپ یقین کریں کہ اس کے بعد ایک خوشی مجھ کو ملی ہے کہ میں وہ بچے جو بیمار ہیں اتنے زیادہ،
ان کے چہرے پہ خوشی لے کے آ رہا ہوں، اور اللہ میاں مجھے اس کا ریوارڈ بھی دے رہا ہے۔ کچھ سال پہلے مجھے سعودی حکومت نے انوائٹ کیا اور غسل کعبہ کی تقریب میں نے حصہ لیا۔ 45 منٹس میں انسائڈ کعبہ تھا، اور ابھی کوئی 23 مارچ کو حکومت پاکستان نے مجھے میک اے وش کی سلسلے میں مجھے ستارہ امتیاز سے بھی نوازا ہے۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ۔ اللہ خود کہتا ہے کہ آپ میرے بندوں کے چہرے پہ خوشی لاؤ، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرو، اور میں تمہیں خوشیاں نوازوں گا۔ بے شک، اور آپ بے شک۔ یقین کریں کہ میرا پورا عقیدہ ہے اس کے اوپر کہ یہ چیز بالکل صحیح ہے۔ آج نا مجھے بڑا ڈسٹرب کیا سوشل میڈیا نے، غلط طرح سے، آپ کو پتہ ہے ویڈیوز ایڈٹ کر کے سوشل میڈیا پہ لگا دی جاتی ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا علماء کرام کے ساتھ یہاں پہ، اور وہ پروگرام کے حوالے سے گفتگو نہیں کی گئی، وہ بس ایک بات اٹھا کے اس پہ اپنا ایک چیز لگا کے وہ ویڈیو جو ہے وہ اسپریڈ کر دی، اور لوگ اس پہ اس وقت کافی بحث کر رہے ہیں۔ میں اس حوالے سے ایکشن لے رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ میں اگر وہ لوگ جنہوں نے ہمارا وہ پروگرام دیکھا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی تھوڑا اگر سپورٹ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ آپ پہ بھی سوشل میڈیا پہ خواہ مخواہ کے الزامات لگے، کیسے ڈیل کرتے ہیں آپ؟ ہاں فیصل، دیکھیے ہو رہا یہ ہے کہ یہ ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہے سوشل میڈیا کی، اور پھر ڈس ایڈوانٹیج یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں بس جو آپ کے بارے میں کہنا چاہیں وہ کہہ دیتے ہیں، مگر ہمیں اس کے اندر اگنور بھی کرنا چاہیے۔ مگر میرے پہ کچھ اس طرح کی چیزیں لگی ہیں اور میں نے ڈیفیمیشن کے اندر وہ چیز میں لے کے گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ انفارچونیٹلی کیا ہو رہا ہے کہ مجھے یو کے میں ڈیفیمیشن پہ جانا پڑا، اور میں نے وہاں پہ کیا، کیونکہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ ڈیفیمیشن اگر کوئی آپ کو کچھ بھی الزام لگا دے بالکل، تو آپ یقین کریں کہ آپ ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں۔ True۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان بھی جو ہیں اب وہ ڈیفیمیشن کہاں فائل کر رہے ہیں، وہ یو کے میں کر رہے ہیں، اور اس میں کامیابی ان کو مل رہی ہے۔ بہت جلد اس کا ڈیسیجن ہو جاتا ہے، اور الزام لگانے والے کو کافی بڑے فائن پے کرنے پڑتے ہیں اور سزا ملتی ہے۔ تو میں نے یو کے اندر جا کے ڈیفیمیشن کا کیا ہے، کیس میرا ہو رہا ہے، انشاءاللہ بہت جلد اس کا ہو جائے گا۔ مگر یہ بڑا افسوس ہے کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں، جو اس طرح کے لوگ ہیں، وہ ایک طرح سے فن سمجھ رہے ہیں کہ کسی پہ بھی الزام لگا دو، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ کر نہیں سکے گا پاکستان کے اندر۔ تو عدالتوں کو چاہیے کہ یہاں پہ اس چیز پہ توجہ دیں، کیونکہ اب یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بے تحاشا، اور اس سے کوئی آدمی بھی جو ہے اب وہ سیف نہیں رہا۔ بالکل، کسی پہ بھی کوئی آدمی جو ہے تکلیف ہوئی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ آپ اتنا دل سے، میں نے بھی دیکھا ہے اشتیاق صاحب جس طرح کام کر رہے ہیں اپنے ٹائم میں سے، ایک بزنس مین کے لیے آپ مجھے بتائیے، ایک اتنے بڑے بزنس مین کے لیے کہاں لوگ اتنا ٹائم نکالتے ہیں، کہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ٹائم نکالا جائے، چلو جی بچوں کی خواہشات ہیں۔ بیکاز میں اتفاق ہوا، مجھے 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی میرے بہت سارے ساتھی ہیں جن کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ سو وہ سبھی لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں، ان کو پورا کیا جائے، کیونکہ آج وہ بچے ہیں، کل نہیں ہیں۔ مجھے جب اشتیاق صاحب نے بتایا تھا کہ جن بچوں سے آپ ملے آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، آپ یقین کریں مجھے شاید اس رات نیند نہیں آئی تھی، بیکاز اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا پینفل پروسیس ہے۔ یہ چھوٹی سی ایک کوشش ہے میک اے وش کی، ایک لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں، تھیلیسیمیا کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ گھر بھی دے رہے ہیں، جیسے ابھی ہمارے ساتھ برنی صاحب آئے ہوئے تھے، لوگ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈائلسس کرا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا ادارہ جو کہ صرف جس کی یہ کوشش ہے کہ بچوں کی جو پیاری پیاری خواہشات ہیں، کسی بچے کو آرمی میں جانے کا شوق ہے، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ بچہ میکسیمم اگلے 2 سال 3 سال کے بعد ہمارے بیچ میں نہیں ہوگا۔ یہی کتنی تکلیف دہ بات ہے یہ سوچنا، اس بچے کو لے جا کے آنرلی وہاں پہ جو ہے وہ آرمی میں آپ لوگ لے کے گئے۔ ہاں جی، وہ گئے ایک دن کے لیے، وہ آرمی کا حصہ بنے۔ جی بالکل، اور آپ یقین کر کے ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، بالکل، کیونکہ اس بچے کا یہ تھا کہ جی میں جب کل بڑا ہوں گا تو آرمی کا حصہ بنوں گا۔ اینڈ دین سڈنلی ہی ریئلائز کہ جی اب مجھے کینسر ہو گیا ہے، مگر وہ یونیفارم جو اس کے لیے جو اس نے سوچی تھی زندگی پر، اینڈ وی روٹ اے لیٹر ٹو دا آرمی چیف، اور اس نے اس کو نہ صرف پورے آرمی کے اندر وہ گیا ایک دن اس نے گزارا، بلکہ چیف صاحب خود آئے اس سے ملنے کے لیے، اس سے آپ ملے۔ اسی طرح نیوی کی بھی وش آئی ہے، ایک دن کا پولیس آفسر بننے کی بھی جو ہے وہ وش آئی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری زیادہ تر وشز جو ہوتی ہیں وہ میٹریل وشز ہوتی ہیں،
جس میں بچوں کو اگر کوئی چیز چاہیے, کسی کو سیل ٹیلی فون آج کل بڑے وہ ہو گئے ہیں, سائیکل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے, ٹیلی ویژن بہت زیادہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں, تو یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. پائلٹ بننا چاہتا ہوں ایک دن کے لیے, مگر ایک وش میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. یہ لاہور سے ایک بچی تھی کوئی 16-17 سال کی, کینسر کے بہت ایڈوانس اسٹیج پہ, اور بڑی غریب بچی گھر کی تھی, اور اس کی خواہش تھی فیصل صاحب کہ میں قائد کے مزار کی وزٹ کرنا چاہتی ہوں. اور اتنی غربت تھی گھر میں کہ جب والنٹیئرس گئے تو ان کے گھر کے اندر نہ ٹیلی ویژن تھا نہ کچھ اور چیز تھی. تو جب ہم اس کو لاہور سے لے کے آ رہے تھے تو پورے رستے اس کی ماں اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ ہم غریب لوگ ہیں, کچھ چیز مانگ لو تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے. بٹ بچی ایڈمنٹ تھی کہ نہیں جی مجھے قائد کے مزار پہ جانا ہے. اور پھر ہم اس کو لے کے گئے, اس نے فاتحہ پڑھی, اس کو نئے کپڑے دلوائے. جانے سے پہلے میں اس سے ملا اور میں نے اس کو کہا بیٹا یہ بتلائیں کہ ہمیں یہ بتلایا گیا ہے والنٹیئرس نے کہ آپ کی والدہ پورے رستے آپ کو کہہ رہی تھی, تو آپ ہم سے کیوں نہیں مانگ لی؟ اینڈ شی سیڈ کہ مجھے معلوم ہے, ڈاکٹرس نے مجھے کہا ہے کہ میرا کینسر بہت ایڈوانس اسٹیج پہ ہے, میں مرنے سے پہلے قائد کے مزار کی وزٹ کرنا چاہتی تھی اور قائد کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک دیا. سبحان اللہ. اب فیصل جب میں گزرتا ہوں وہاں سے, وہ بچی مر گئی کچھ عرصے بعد, مگر اس کا چہرہ آتا ہے کہ ایک وہ بچی جو موت سے اتنی قریب تھی اس کے کیا جذبات تھے, اور ہم صحت مند لوگ قائد کے دیے ہوئے ملک کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں آج, کہاں ہم نے قائد کے ملک کو پہنچا دیا ہے بتلائیے. تو بڑا افسوس یہ ہوتا ہے, ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور قائد نے ہمیں ایک بہت اچھا ملک دیا ہے, ہم اس کے ساتھ مذاق نہیں کریں, اس کو تباہ برباد نہیں کریں. اور ہم نے حالات کو اتنا زیادہ خراب کر دیا ہے کہ آج چھوٹے چھوٹے ممالک برما, افغانستان, بنگلہ دیش وہ ہم لوگوں سے آگے نکل گئے ہیں. تو اور بھی بہت سارے ممالک ہیں اور کبھی کبھی واقعی بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں بھی ابھی بیٹھا ہوا یہی بات کہہ رہا تھا کہ بچوں سے ہی ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ اگر ہم شروع کرتے ہیں, اخلاقیات سے لے کے جو حقوق العباد ہیں ان تمام پروگرامز کے اندر, تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے, کیونکہ بچے آتے ہیں نا, وہ امی نے نعت یاد کرائی ہے تو ان کو نعت یاد ہو گئی, امی جو بتا رہی ہیں یا ابو جو بتا رہے ہیں وہ آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. تو یہ پیارے پیارے بچے جب یہ لرننگ ایج ہے جس میں وہ سیکھتے ہیں تو اس میں ہم ان کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. کریکٹ. اچھا, لوگوں کی خواہشات اشتیاق صاحب پوری کرتے کرتے آپ اور اختیار بھائی جب عمرے پہ گئے تو وہاں پہ آپ لوگوں کی بھی ایک خواہش تھی, بتلائیے, ہیں, اور دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. یقین کرو یہ اگر آپ کروڑ پتی بھی ہیں, ارب پتی بھی ہیں, تو یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ خرچ کر کے خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں. ہمیں تو بڑی حیرانگی ہوئی, اور میرا پورا یہ بلیو ہے کہ آپ اللہ کے جو بندے ہیں ان کو آپ خوشیاں دیں, اللہ آپ کو خوشیاں نوازے. واہ 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 واہ. تو آپ کو اور اختیار بھائی کو موقع ملا خانہ کعبہ کے اندر جانے کا. ویسے نہ صرف موقع ملا, 45 منٹس میں نے خانہ کعبہ کے اندر گزارے. اچھا, خانہ کعبہ میں جب آپ جائیں گے تو ایک جگہ پہ ایک مارک بنا ہوا ہے, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نماز پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آپ یقیناً اتفاق سے یہ ہوا کہ اس دن اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے, اور تو میں نے اس جگہ نماز پڑھی. جب میں سجدے میں گیا تو میں نے اپنی زبان سے اس جگہ کو چاٹ لیا تاکہ وہاں پہ جو خاک کے ذرات ہیں وہ میرے چل جائیں, اور کیا میری وہاں پہ اس وقت جذبات تھے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. واہ واہ. تو ایک بہت بڑی خواہش اللہ نے پوری کی. پھر آج 23 مارچ کو مجھے پتہ بھی نہیں, اور مجھے بتلایا گیا کہ جی آپ اسلام آباد آئیں, اور حکومت پاکستان نے ان ریکگنیشن آف یور سروسز تھرو میک اے وش فاؤنڈیشن آپ کو وہ دیا ہے. اور جو حوصلہ افزائی ہوئی کہ جب انہوں نے سائٹیشن پڑھا جاتا ہے اس میں بتلایا کہ جی یہ ادارہ جو ہے وہ جان لیوا مرض سے مبتلا بچوں کی وشز کو پوری کرتا ہے, اور 16,000 ہے. تو وہاں پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے. اتنی لانا چاہتا ہوں, ہمارے کچھ بچے سلمان خان سے بھی مل کے آئے ہیں. جی بالکل بالکل. اینڈ فیصل آپ یقین کریں کہ میں اکثر یہ سوچتا تھا کہ اللہ میاں جس آدمی کو اتنی ترقی دیتا ہے, سلمان کو جب میں نے کال کیا, سلمان خان کو, کہ ہمارے 3 کینسر کے بچے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں, تو اس نے کہا اشتیاق صاحب مجھ سے مت پوچھیں, آپ ان کو لے کے آ جائیں. واہ. اور میں گیا ہوں تو 3 دن ہم ان کے مہمان تھے, اور اس نے ان بچوں کو تحفے دیے, پیار کیا, اور مجھے یہ بتلایا کہ جی دعا کریں ہمارے ملک کے حالات صحیح ہوں تو آپ کو بچے لانے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ان سے ملنے آؤں گا. واہ واہ واہ. اور پھر وہ سلمان صاحب کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے بھائی سے میری بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی, اور اس نے ایک چیز مجھے بتلائی کہ اشتیاق سلمان خان صاحب جو ہیں
अपनी आमदनी का 75% चैरिटी पे। अच्छा, उनकी 75% आमदनी वो अरबों में होती Humongous, होगी मतलब, yes. और वो चैरिटी में उसकी एक अपनी बीइंग ह्यूमन जो है, जी, जी. एक अपनी उनकी फाउंडेशन भी है। तो ये देखिए कि अल्लाह मियाँ आप लोगों के साथ कर रहे हैं, अल्लाह ने उसको कितना बड़ा, देखिए कितनी कामयाबी उसको There are दी है, certain मतलब। reasons, sir. There There is are a certain reasons, reasons. जी, बिल्कुल, मैं जी। दिलो जान से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। My आप हमें pleasure, भी जी। मौका देते हैं इस Thank नेकी you, में जी। हिस्सा डालने का, जी। और जिस तरह से मेक अ विश को आप लेके चल रहे हैं सर, Thank you, जी। अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे। एंड थैंक यू सो मच My फ्रॉम pleasure। ऑल दोस किड्स जिनकी आपने ख्वाहिशात पूरी Thank की you, हैं, शुक्रिया। और दिली तौर पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you, फैसल थैंक यू साहब। सो मच, थैंक Thank यू you सो so मच। much। आपकी आमद का भी बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। sir। हम शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आके सिलसिला शुरू करते हैं। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं मिला। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।